السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم ہے اور ماہ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے اہل بیت اطہار کی ان شہادتوں کا. اس کا مقصد دین اسلام کی بقا تھا. اس کا مقصد ظالم کا ساتھ نہ دینا تھا. اس کا مقصد تھا کہ سچائی کو باقی رکھا جائے, اچھائی کو باقی رکھا جائے اور ایک ظالم حکمران سے لوگوں کی حفاظت ہو. برادران عزیز, جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم جانیں گے کہ حالات کیا پیش آئے, یہ معرکہ کیوں رونما ہوا, یہ شہادتیں آخر کیوں ہوئی, اس بارے میں ہم جانیں گے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں نوجوانوں کی کثرت ہے اور کل جہاں ہم نے بات چھوڑا تھا اگر وہیں سے بات کو ہم سمجھیں اور اس عنوان کی اہمیت کو جانیں کہ اس عنوان پہ آج ہم جمع ہوئے ہیں, اہل بیت اطہار کے ذکر کو سن رہے ہیں, ان کی محبت کو سمجھ رہے ہیں, امت کے لیے ان کا جو کردار ہے, ان کی جو اہمیت امت کے ساتھ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی اہمیت کو سمجھیں, ان کی فضیلت کو سمجھیں, ان کی امت کے اندر مقام کو سمجھیں تو بات کافی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلے, کوئی بھی چیز کو جب ہم جاننا چاہتے ہیں, اس کی اہمیت کو پہچاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان پر اس کا امپیکٹ کیا ہے, مسلمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے, اور اس عنوان میں ایک مومن اللہ کا بندہ کیا کرے, تو ہمیں جاننا چاہیے کہ سب سے ضروری چیز یا سب سے زیادہ معتبر چیز, سب سے زیادہ اتھینٹک کوئی سورس ہے, سب سے زیادہ اہمیت واجب کوئی دلیل ہے ہمارے پاس, تو کیا ہے وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اس کا مقصد خود قرآن ہمیں سمجھاتا ہوا فرماتا ہے ہدی للناس, کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. قرآن کا ہر ایک لفظ, ہر ایک آیت یہ ہدایت کا سامان ہے. برادران عزیز, تو جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں سے گمراہیاں مٹتی چلی جائیں گی. جہاں جہاں قرآن ہوگا وہاں وہاں ہمیں روشنی ملے گی اور وہاں سے اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا جو عنوان, ہمارا جو مضمون ہے, اہل بیت اطہار کی محبت, اہل بیت اطہار کا مقام, اہل بیت اطہار کا مرتبہ, اس کو ہم قرآن مجید سے سمجھیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں
جب ہم واقعات کو سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں بھائی یہ تاریخی واقعات ہے، اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے، اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن جہاں قرآن کی آیت ہو، جہاں قرآن کی دلیل ہو، جہاں قرآن کی وضاحت ہو، جہاں قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی فراہم کر رہا ہو، وہاں پر تو اختلاف کی گنجائش نہیں، وہاں پر تو تاریخی کی گنجائش نہیں، وہاں پر تو ہمیں بات واضح سے واضح ہو جائے گی، اہمیت سمجھ میں آ جائے گی، مسئلہ کھل جائے گا۔ تو قرآن سے کسی چیز کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اہل بیت اطہار کی فضیلت، ان کی محبت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا سمجھایا وہ سمجھیں گے۔ ویسے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت منقول ہے کہ جہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کے لیے اللہ نے 300 آیات میں آپ کی فضیلت بیان کی۔ صرف مولا علی مشکل کشا کی فضیلت جو اہل بیت اطہار کا ایک حصہ ہے، اہل بیت اطہار کے ایک فرد فرید ہیں، آپ کی بارے میں قرآن مجید کے 300 آیات کے فضائل ہیں، یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ لیکن من جملہ اگر مجموعی طور پر ہم اہل بیت اطہار کے فضائل کو سنیں، اس کے لیے بھی بڑے کثیر آیات موجود ہیں، جن میں سے چند مشہور آیات آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ وہ ہم کو یاد رہ جائے، تاکہ ہم اس پر خود بھی عمل کر سکیں اور لوگوں کو آسانی سے پہنچا سکیں۔ اس لیے ایسے آیات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو مشہور ہے، جس کو ہم نے سنا ہے اور جس کو سننے کے بعد ہم اچھے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسے ہم آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں واضح طور پر اہل بیت کا ذکر ہے، واضح طور پر حضور پاک کے گھر والوں کا، حضور پاک کے قرابتداروں کا، حضور پاک کے رشتہ داروں کا، حضور پاک کے جو نسبت رکھنے والے خانوادہ ہے، اس خانوادے کا ذکر آیا اور اللہ فرماتا ہے انما یقینا یرید اللہ، اللہ ارادہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی پاک کے اہل بیت، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ آپ سے ہر ایک خرابی کو، ہر ایک نجاست کو، ہر ایک ناپاکی کو، ہر ایک گندگی کو دور کر دے۔ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے، حضور پاک کے اہل بیت کا ذکر فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، یقیناً اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کو ہر ایک خرابی سے دور کر دے، ہر ایک نجاست کو دور کر دے، ہر ایک گندگی کو، ہر ایک پلیدگی کو ان سے دور کر دے، کہ ان کے قریب کوئی خرابی نہیں جا سکتی، کوئی گندگی نہیں جا سکتی، کوئی ناپاکی نہیں جا سکتی، کوئی برا خیال ان کے بارے میں نہیں آ سکتا، کوئی غلط فکر ان کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ ان کو ہر ایک خرابی سے محفوظ کر رہا ہے، اللہ ان کو ہر ایک گندگی سے دور کر رہا ہے، کہ جو گندگی دنیا والوں کو لگ سکتی ہے وہ نبی پاک کے گھرانے کو نہیں لگ سکتی، جو خراب فکر دنیا والوں کے ذہنوں میں آ سکتی ہے وہ نبی پاک کے خاندان کے ذہنوں میں نہیں آ سکتی، جو لوگ خراب ارادے سے کام کر سکتے ہیں وہ برا ارادہ ان کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان سے ہر ایک خرابی، ہر ایک نجاست، ہر ایک گندگی کو دور کر دیا۔ آگے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو پاک و صاف کر دیا، مزکا اور مصفا کر دیا، ہر ایک خرابی سے محفوظ بھی کر دیا اور پاک و صاف، مزکا اور مصفا کر دیا۔ برادران عزیز، یہ آیت کریمہ اللہ کی طرف سے ایسی فضیلت ہے
کہ جس کا حاصل ہونا، جس کا اعلان یہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کی اللہ کے پاس کیا مقام، اہل بیت اطہار کا مقام اللہ کے پاس کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، کہ جو ساری زندگی لوگ کوشش کرتے ہیں، جو مقصد قرآن ہے، جو مقصد حدیث ہے، جو مقصد مسائل شرعیہ ہے، آپ کو قرآن اسی لیے دیا گیا کہ ہم گناہوں سے بچے رہیں، خرابیوں سے بچے رہیں، گندگیوں سے بچے رہیں، نجاست سے بچے رہیں اور صحیح راستے پر چلتے رہیں۔ حدیث پاک میں حضور پاک نے احکام یوں ہی سمجھائے، اس لیے سمجھائے، امت کو اس لیے سمجھایا تاکہ امت برائیوں سے، خرابیوں سے بچی رہے۔ علماء کرام اتنے ائمہ گزرے ہیں، انہوں نے زندگیاں صرف کی تاکہ لوگوں کو مسائل سمجھا سکے، تاکہ ان سے گناہ نہ ہو، ان سے خرابی نہ ہو، وہ گندگی کی طرف نہ چلے جائیں، وہ برائی کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو یہ برائی سے بچنا، اپنے آپ کو خرابی سے محفوظ رکھنا، یہ مقصد قرآن بھی ہے، مقصد حدیث بھی ہے، مقصد شریعت بھی ہے۔ تو یہ تمام مقاصد کو بندہ اپنی کوشش سے پورا کرتا ہے۔ ایک بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں حدیث پر چلوں، ایک بندہ کوشش کرتا ہے میں قرآنی آیات پر چلوں تاکہ مجھ سے گناہ دور ہو، میں اللہ کے قریب ہوں۔ لیکن اہل بیت اطہار کی جب بات آتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے، اے نبی پاک کی اہل بیت، ہم نے آپ سے ہر برائی کو دور کر دیا۔ عام آدمی خود کوشش کرتا ہے برائی سے دور ہونے کی، عام آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس سے خرابی دور ہو، لیکن اہل بیت اطہار کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے محفوظ کر دیا اور ان سے اللہ نے برائیوں کو دور کر دیا۔ لوگ جب اللہ کی راہ میں ولی بنتے ہیں تو اپنی کوشش سے ان تمام خرابیوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو ولی بنتے ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محفوظ اپنے ارادے سے کر دیا، ان کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ لی ہے، ان کی پاکی کا اعلان رب نے فرمایا ہے، ان کی صفائی کا اعلان رب نے اعلان فرمایا اور بتا دیا کہ نبی پاک کی اہل بیت کو عام نہ سمجھو، جس کی تم کوشش کرتے ہو اس کی ذمہ داری رب نے لے رکھی ہے۔ عام بندہ جس کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے اہل بیت اطہار سے تمام چیزوں کو دور کر دیا۔ برادران عزیز، اب جب یہ آیت کریمہ معلوم ہوئی تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن کے قریب کوئی برائی نہیں جاتی، جن کا ہر قدم اچھائی کے ساتھ ہوتا ہے، سچائی کے ساتھ ہوتا ہے، پاکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب جہاں جہاں وہ کہتے ہیں تو اللہ ان کے کہنے میں اچھائی اور سچائی کو رکھتا ہے۔ کوئی برائی، کوئی خراب خیال وہاں ممکن نہیں ہے۔ جب بھی ہم آگے چل کر واقعات کو سنیں گے اور بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی اپنی توضیحات کو، اپنے اپنے فکر کو پیش کرتے ہیں، وہاں ہمیں اہل بیت اطہار کے فضائل جو قرآن مجید میں ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے اور اس پر جانچنا ہے، اس پر جانچنا ہے، اس پر جانچنا ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور باقی سب جو کہتے ہیں وہ اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر جو باتیں اس قرآن مجید کے فضائل سے موافق ہے اس کو ہم قبول کریں، لیکن اگر کوئی ایسی بات کسی کے زبان سے نکل رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کی شان میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو پاکی کا اعلان اللہ فرما رہا ہے اس کے خلاف یہ بات جا رہی ہے، اس بات کو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ کے کلام کے مقابل میں جو بھی آئے گا اس کی اہمیت نہیں ہوگی، رب کے کلام کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی۔ برادران عزیز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے، اے نبی پاک کے اہل بیت، آپ سے ہر ایک خرابی، ہر ایک گندگی، ہر ایک برائی کو دور کر دے اور آپ کو مزکا، مصفا، پاک و صاف کر دے۔ اتنی بڑی فضیلت کے رب پاک کر رہا ہے،
ہر ایک خرابی کو دور کر رہا ہے، ہر ایک گناہ سے محفوظ کر رہا ہے۔ اب یہاں لوگوں میں ذہنوں میں خیال ہوتا ہے کہ اس سے مراد کون؟ آیت کریمہ میں اہل بیت کا ذکر تو آیا ہے، اہل بیت کا ذکر تو آیا ہے، لیکن حضور پاک کے گھر والے تو بہت ہیں، حضور پاک کا خانوادہ تو بہت ہے، اور لوگ کہتے ہیں جب اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ نہیں یہاں پر بھی اپنے موضوع کو یا پھر اہل بیت سے مراد کون ہے اس کے اندر بھی اختلاف کو پیدا کریں، وہ ایک سوال کرتے ہیں کہ بھئی سیاق و سباق کو دیکھیں، سیاق و سباق میں اہل بیت کے ذکر سے پہلے امہات المومنین کا ذکر آیا۔ کس کا ذکر آیا؟ اوپر کی آیات میں امہات المومنین کا ذکر آیا جو حضور پاک کے ازواج مطہرات ہیں، جو سارے مومنین کی مائیں ہیں۔ امہات المومنین کا ذکر آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت بھی صرف اور صرف امہات المومنین کے لیے ہے، آپ اس کے اندر دوسروں کو شامل نہیں کرنا، دوسروں کو آپ اس کے اندر داخل نہیں کرنا۔ آپ امام حسن کو، امام حسین کو، سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، مولا علی مشکل کشا کو، یا پھر دیگر جو حضور پاک کے گھر والے ہیں اس میں شامل نہیں کرنا۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں اب اگر فضیلت ہے تو اس کو کم سے کم کر دو، اللہ نے اعلان کیا عام طور پر تو اس کو کم سے کم کر دو۔ برادران عزیز، یہاں پر بھی پھر ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر کے بھی درجے ہیں، قرآن کی تفسیر کے درجے ہوتے ہیں۔ اس سے سب سے پہلا درجہ کون سا ہے بولیے؟ سب سے اعلیٰ قرآن کی تفسیر کا درجہ کون سا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے، کس سے ہونا؟ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے جب ہوگی تو یہ سب سے ہائیسٹ لیول ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آیت کے اندر تھوڑا ابہام ہے، تھوڑا سا پوشیدگی ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس سے مراد کون ہے؟ اہل بیت کو لیے کون ہے؟ اہل بیت مراد کون ہے؟ اگر دوسری آیت کہیں پر یا آیت کا کوئی حصہ، آیت کا کوئی ٹکڑا اس کی رہنمائی کر رہا ہے، اس طرف اشارہ کر رہا ہے تو وہ بہترین تفسیر ہے، اس کو اختیار کریں۔ اگر ہم کو قرآن مجید میں وضاحت نہیں ملتی، اس کا مسئلہ مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر دوسرا لیول تفسیر کا کون سا ہے؟ تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن کی تفسیر کس سے ہو؟ حدیث پاک سے ہو۔ حضور پاک کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں حضور پاک نے کیا فرمایا، حضور پاک نے ہمیں کیا سمجھایا، اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ تفسیر کا قرآن کی تفسیر حدیث پاک سے۔ تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تفسیر اخبار صحابہ کرام سے۔ اور چوتھا درجہ ہوتا ہے قرآن کی تفسیر ائمہ حدیث و ائمہ فقہ کے اخبار سے۔ پانچواں جو تفسیر کا درجہ ہے وہ جائز نہیں، وہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالرائے، کہ اپنی مرضی سے اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ جائز نہیں۔ تو برادران عزیز، حدیث پاک یہ قاعدہ جو میں آپ کو بیان کیا ہوں یہ ہر مسئلے کے لیے ہے۔ تفسیر کے مدارس میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں جہاں پر لوگ اپنی ذہن سے، اپنی فکر سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اوپر کا ذکر امہات کا ہے تو اس آیت کی بھی صرف امہات المومنین کو رکھو، کسی اور کو شامل نہیں کرنا، اس کے ذریعے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ فضیلت کو کم سے کم کر دیا جائے، جہاں تک ہو سکے اس کو بالکل کمپرومائز کر دیا جائے۔ تو اب آپ کو دیکھنا ہوگا سب سے پہلے کہیں قرآنی آیت میں اس کا کہیں اشارہ ملتا ہے، اس کی وسعت کا اشارہ کہیں قرآن میں ملتا ہے کیا؟ قرآن مجید کو اشارہ کرتا ہے کیا؟ تو یہ آیت کریمہ اگر آپ پڑھیں، کیونکہ یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
جو سیکھ رہے ہیں، جو عربی پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ باتیں بنیادی میں آپ کے سامنے رکھوں، اس سے ان کو بھی تھوڑا سا ذہن کھل جائے گا۔ آپ اگر یہ آیت کریمہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یقیناً اللہ چاہتا ہے کہ دور کر دے آپ سے یہاں پر ضمیر کا استعمال کیا۔ کون سی ضمیر ہے یہ؟ کم کی جو ضمیر ہے کون سی ہے؟ یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی۔ کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ اور جمع مذکر حاضر کا مطلب کیا ہے بولیے؟ جو مردوں کے لیے 3 سے زائد مردوں کے لیے بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جمع مذکر حاضر۔ جمع مذکر حاضر یہ مذکر کے لیے ہے جو 3 سے زائد ہو۔ اب اگر ہم اس ضمیر کو امہات المومنین کی طرف پلٹانا چاہے تو کیا پلٹا سکتے ہیں؟ نہیں پلٹا سکتے، کیونکہ ان کے لیے اگر صرف امہات المومنین یہاں پر مراد ہوتے، صرف حضور پاک کے ازواج مطہرات مراد ہوتے، ان کے لیے ضمیر ہوتی جمع مؤنث حاضر۔ کون سی ہوتی؟ جمع مؤنث حاضر۔ وہ کون سی ضمیر ہے؟ کننا، ان کننا کی ضمیر ہوتی۔ یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہے کہ غلطی ہو جائے، یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ اس میں غلطی سے لکھ دیا جائے، نہیں، رب کا کلام ہے۔ اگر رب کے کلام میں کوئی چیز کا استعمال ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حکمت ہے، کوئی پوشیدہ مفہوم ہے، کوئی معنی ہے جو رب ہم کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اور اس فضیلت میں جہاں پر لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صرف امہات المومنین پر اس کو مرکوز کر دیا جائے، صرف امہات المومنین کے لیے اس کو خاص کر دیا جائے، یہ ضمیر کا اللہ استعمال فرما کر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو فضیلت میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو پاکی کا میں اعلان کر رہا ہوں، یہ جو برائی کو میں دور کر رہا ہوں، یہ صرف امہات المومنین کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ مرد حضرات بھی شامل ہے۔ اس لیے میں نے ضمیر کو کننا سے کم کی طرف مبذول کیا ہے، اور کم کی ضمیر استعمال کر کر تمہیں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ فضیلت صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، صرف امہات المومنین کے لیے نہیں ہے، اس میں کچھ مرد حضرات بھی شامل ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس آیت کا تقاضا یہ ہے، اس ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر کچھ مرد حضرات بھی ہو جو آیت میں ذکر نہیں ہوا، لیکن ضمیر کا تقاضا یہ ہو رہا ہے کہ وہاں کچھ مرد حضرات ہونا۔ اب قرآن میں اگر ہم کو کسی چیز کی ہے تو ہم اس کی تفسیر کس میں دیکھتے ہیں؟ حدیث میں، کیونکہ قرآن کو سب سے بہترین کوئی سمجھا سکتے ہیں تو وہ صاحب قرآن ہے۔ قرآن کے مفہوم کو کوئی بتا سکتے ہیں تو حضور پاک ہیں۔ قرآن کے انداز کو کوئی ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو حضور پاک کی ذات ہے کہ اگر ہم قرآن کو حضور پاک کے سمجھائے ہوئے طریقے سے سمجھیں گے تو پھر صحیح راستے پہ چلیں گے، کیونکہ قرآن ہی خود فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن پڑھ کر ہی کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کر ہی کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ کہ دونوں کا فرق کیا ہے کہ جو حضور پاک کے سمجھائے ہوئے طریقے سے قرآن کو سمجھے گا وہ صحیح راستے پر ہوگا، جو حضور پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے قرآن کو جانے گا وہ صحیح راستے پر ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے، اپنے فہم سے قرآن کو سمجھنا چاہے گا وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ حضور پاک کو سمجھاتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے۔ اب حضور پاک نے کیا فرمایا؟ اس کا کہاں ملے گا ہمیں؟ اس کی دلیل کہاں ملے گی؟ اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے حدیث پاک میں، دلیل ملتی ہے صحیح مسلم میں، دلیل ملتی ہے سنن ترمذی میں، دلیل ملتی ہے ہمیں مسند امام احمد میں۔ یہ آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے حضور پاک نے کیا فرمایا؟ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے جسے حدیث قصہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث قصہ بھی کہتے ہیں، اور یہ آیت تطہیر کا شان نزول ہے۔ سنن ترمذی کے جو کلمات ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہی معنی کی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ
نقل کرتے ہیں، حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب حضور پاک بی بی ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرما تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بكساء وعلي خلف ظهره وجلله بكساء ثم دعا اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یہ صحیح یہ سنن ترمذی کے الفاظ ہیں کہ حضور پاک جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت تطہیر جسے کہتے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک نے سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلوایا، امام حسن امام حسین کو بلوایا. مولا علی مشکل کشا ان کے پیچھے حاضر ہوئے تو کہا علی میرے پیچھے آ کر بیٹھ جاؤ اور اپنی کملی مبارک، اپنی چادر مبارک کو ان سب پہ سے اوڑھ لیا. اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا. کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے ہر ایک برائی کو، ہر ایک نجاست کو، ہر ایک خرابی کو دور فرما دیجئے اور ان کو پاک و صاف، مزکا اور مصفا کر دیجئے. برادران عزیز، ہمیں آیت کریمہ نے اشارہ دیا تھا کہ اس میں کچھ مرد حضرات بھی ہوں گے. یہ فضیلت صرف امہات المومنین کے لیے نہیں ہے، کچھ اس کے اندر مرد حضرات بھی ہوں گے، اس کے اندر اور کچھ لوگ ہیں جو جمع ہیں. تو حضور پاک اس کی تفسیر فرماتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے پاکی کا اعلان کیا ہے، جہاں پر اللہ نے لوگوں کو بتا دیا کہ ہماری اہل بیت کو اللہ پاک کو صاف کرنا چاہتا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے میرے پروردگار، آپ نے اعلان کیا میری اہل بیت کو پاک و صاف کرنے کا، مزکا اور مصفا کرنے کا، ہر ایک برائی کو ان سے دور کرنے کا. تو میں دعا کر رہا ہوں اے پروردگار، علی میری اہل بیت ہے، حسن میری اہل بیت ہے، حسین میری اہل بیت ہے، سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا میری اہل بیت ہے، ان کو پاک و صاف کر دیجیے، ان کو مزکا اور مصفا کر دیجیے. حدیث پاک کے واضح الفاظ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ جو پاکی کا اعلان کر رہا ہے اس سے مراد کون ہے، حضور پاک ہمیں بتا رہے ہیں. اب دیکھیے جہاں لوگوں کے ذہنوں میں شک آتا ہے، یہ حدیث پاک اس شک کو دور کرتی ہے. جب یہ فضیلتوں کو، یہ دعاؤں کا ہوتا ہوا انداز دیکھا تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا وَأَنَا مَعَهُمْ يَا رسول اللہ. اس برکت والے انداز کو بی بی ام سلمہ دیکھ رہی تھی تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی اس میں شامل کر لیجئے. تو آپ نے فرمایا انت علی مکانک اللہ بخیر. اے ام سلمہ آپ تو آپ کے مقام پر ہیں، آپ امہات المومنین میں ہیں، ازواج مطہرات میں، لوگ آپ کی فضیلتوں کو جانتے ہیں. لیکن میں امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں جہاں موقع آئے گا حق و باطل کو سمجھنے کا، بعد میں جہاں موقع آئے گا صحیح غلط کو پہچاننے کا، بعد میں جہاں موقع آئے گا کہ جہاں لوگ سچائی اور حق کو پہچاننے کے لیے خاسر نظر آئیں گے، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پائیں گے، وہاں دنیا کی دولت ان کے آنکھوں کو چھپا دے گی، ان کے ذہنوں پر پردے پڑ جائیں گے. وہاں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں تم اگر نہ سمجھ پاؤ حق کو تو میری اس حدیث پاک کی روشنی میں جان لینا میری اہل بیت کون ہے، میرے گھر والے کون ہیں، اللہ نے کن کی فضیلتوں کو بیان کیا، قرآن کن کی فضیلتوں کا شاہد ہے. جان لو کہ وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، جن کے لیے اللہ نے پاکی کا اعلان فرمایا ہے اور حق کا اعلان فرمایا ہے، سچائی کا اعلان فرمایا ہے. ان کے ساتھ جو ہوگا وہ حق پر ہوگا، ان کے مخالف جو ہوگا وہ گمراہ ہوگا. برادران عزیز، احادیث کریمہ کے واضح الفاظ کہ اللہ جو پاکی کا اعلان فرما رہا ہے، حضور وہ دعا فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت علی ہے، سیدہ فاطمہ ہیں، امام حسن امام حسین ہیں، ان سے پاکی کو جوڑ دیجئے، تمام برائیوں کو ان سے دور کر دیجئے. برادران عزیز، تو حدیث پاک قرآن کی تفسیر فرما رہا ہے اور یہ معاملہ ایک دن نہیں رہا. اگر آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھیں گے
تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ معاملہ ایک دن نہیں رہا، 6 مہینے تک، 6 ماہ، یہ آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز فجر کی نماز سے پہلے اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لاتے اور مولا علی مشکل کشا سیدہ کائنات کے مقام کی طرف آتے، دستک دیتے، آواز دیتے، اے میری اہل بیت نماز کے لیے اٹھ جاؤ، اے میری اہل بیت نماز کے لیے اٹھ جاؤ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یقیناً اللہ نے تمہاری پاکی کا اعلان کیا ہے۔ برادران عزیز، سارا مدینہ اس بات کو جان لیا، 6 مہینے تک حضور پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا، 6 ماہ تک لوگوں کو سمجھایا، بتایا اللہ نے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے اہل بیت اطہار کو۔ برادران عزیز، ایک دن 2 دن، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے الگ الگ احادیث ہم کو ملتے ہیں۔ کہیں پر اما جان بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں، کہیں پر حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں، کہیں پر حضرت عمر بن ابی سلمہ فرما رہے ہیں، کہیں پر ام المومنین سیدنا جو ہے بی بی ام سلمہ فرما رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعلان 1-2 دن نہیں ہوا، 6 مہینے تک ہوا۔ اس سے بھی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ برادران عزیز، تو یہ حدیث پاک کی روشنی میں ہم نے جانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی پاکی کا اعلان اللہ نے فرما دیا، ان کو ہر برائی سے اللہ نے دور فرما دیا، یہ مقام اہل بیت اطہار ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ پھر ہم کیا کریں، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار کی فضیلت و مقام تو ہم نے جان لیا ہے، پھر ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، ہمارا تعلق اہل بیت اطہار سے کیسے ہونا چاہیے، اور ان کی محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی اہمیت ایک مومن کے پاس کیا ہونی چاہیے۔ تو آج ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ یاد آ رہی ہے جو بڑی مشہور ہے، اس عنوان پر ہم نے بارہا اس کو سنی ہے، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ برادران عزیز، قرآن کے الفاظ ہیں، اگر ہم اس کے شان نزول کو سمجھیں گے تو بات اور واضح ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت ہوئی، ہجرت کا واقعہ تو ہم کو معلوم ہے سارا کہ کیسے ہجرت کا معاملہ ہوا، ظلم کھائے گئے، ظلم بڑھنے لگے، تو حضور پاک پر اللہ نے حکم دیا اے حبیب اب مکہ مکرمہ سے آپ کو ہجرت فرمانا ہوگا، مدینہ منورہ آپ کو تشریف لے جانا ہوگا، جہاں کی زمین نرم ہے، جہاں کے لوگوں کے دل نرم ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے، وہاں پر دین کا کام کیجیے۔ اللہ کا حکم آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا رفیق سفر چنا، ان کو اپنا ساتھی بنا لیا، مولا علی مشکل کشا کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ہجرت کا سفر طے فرما دیا۔ یہ وقت، یہ واقعہ ہمارے ذہن میں ہے۔ ہجرت ہونے کے بعد ہوا یہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک کا جو کچھ سامان، رشتہ دار، گھردار، مکان، سب کچھ مکے میں تھا۔ مکہ مکرمہ کو چھوڑے تو سب کچھ چھوڑ دیا، ہجرت فرما گئے۔ اب وہاں پر نہ ساز و سامان ساتھ لے گئے، نہ مال و دولت ساتھ لے گئے، نہ جو کچھ تھا چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں کئی دن تک حضور پاک کے کاشان اقدس میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ برادران عزیز، ذرا سوچنے کی بات ہے، آج دن کے سجدے میں ہمارے گھر میں چولہا جلتا ہے، وہ رحمت للعالمین کے گھر میں تین دن فاقے ہو رہے ہیں۔ کبھی کوئی کھجور پر گزارا ہو رہا ہے، کبھی کوئی دودھ لا کر دیتا ہے تو دودھ نوش کیا جا رہا ہے، کبھی صرف پانی پیا جا رہا ہے، اور یہ انداز کو انصار صحابہ اکرام بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر آ گئے
اس کے بعد سے آپ کے گھر میں چولہا نہیں چل رہا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ کریں۔ انصار صحابہ کرام نے مال جمع کیا، جس کے بعد جو کچھ تھا لے کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ حضور پاک تبلیغ کے لیے آئے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے، حضور پاک کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اب وہ لا کر مال رکھے تو حضور پاک نے ملاحظہ فرمایا اور پوچھا کہ یہ مال کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ہماری تبلیغ کے لیے، ہمارے دین اسلام پر آنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے آپ نے گھر بار چھوڑ کر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا۔ تبلیغ کرنا، اسلام پہنچانا، لوگوں کو صحیح راہ پر لانا، یہ اللہ نے مجھے اس کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، اور اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کیا فرمایا؟ میرے خرابت داروں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ وہاں پر بھی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من خرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ حضور پاک نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، اور ان دونوں کے دونوں شہزادے حسن و حسین رضی اللہ عنہم علیہ السلام ہے کہ جن کی محبت قرآن سے ہر ایک پر واجب ہے۔ برادران عزیز، قرآن محبت کا حکم دیتا ہے۔ حضور پاک حدیث پاک میں اس کی تفسیر فرماتے ہوئے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمارے اوپر اہل بیت اطہار کی محبت واجب ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے جو محبت کرتے ہو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے شکرانے میں اللہ سے محبت کرو، اللہ نے نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے محبت کرو۔ آگے فرمایا احبونی لحب اللہ، کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر۔ حضور پاک فرماتے جب تم مجھ سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرنا۔ آگے فرمایا احب اہل بیتی لحبی، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو تو میری محبت کی خاطر محبت کرنا۔ برادران عزیز، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت حضور پاک کی خاطر کی جاتی ہے، حضور پاک کی خاطر۔ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ میرے لیے تم کچھ کرنا چاہتے ہو میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو، میرے خلافت داروں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ برادران عزیز، وہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے سنی ہے حدیث کے، کہ جہاں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے پاس سے گزرے، کچھ لوگ قریش کے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، عرب کے لوگ تھے، نام نہاد مسلمان تھے۔ جب حضور پاک کے چچا آئے اور مسلمانوں کے درمیان اگر تشریف لائے تو حضور پاک کی محبت کی خاطر، نسبت کی خاطر کیسا انداز ہونا؟ حضور پاک کے چچا آئے ہیں، ایک محبت کا انداز ہونا، آپ کے ساتھ ایک موافقت کا انداز ہونا، آپ کو بلا کر استقبال کرنا۔ لیکن حضرت عباس فرماتے ہیں جب میں ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے غیروں کی طرح سلوک کیا، اپنی باتوں کو روک لیا، مجھے دیکھ کر چہروں کو پھیر لیا۔ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی کہ جو میرے حبیب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جو مجھے جانتے ہیں کہ میں حضور پاک سے کیا نسبت رکھتا ہوں، حضور پاک کا چچا ہوں، پھر بھی میرا خیال نہ رکھا، تو مجھے تکلیف ہوئی۔ اور آپ فرماتے ہیں میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور پاک کو جا کر شکایت کر دیا، یا رسول اللہ اس جماعت نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اس سے میرے دل کو تکلیف ہوئی۔
حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے شکایت کی حضور پاک کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، حضور پاک کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، فغضب غضبا شدیدا، حضور پاک شدید جلال میں آئے اور فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولخرابتی، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان، کہ کسی شخص کے دل میں تب تک ایمان داخل نہیں ہوتا جب تک میری اہل بیت کو وہ اللہ کی خاطر اور میری نسبت کی خاطر محبت نہ کرے، جب تک اہل بیت اطہار سے محبت اللہ کی خاطر اور حضور پاک کی نسبت کی خاطر نہ ہو، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ برادران عزیز، یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اور ہمارے مقصد ہی ایمان حاصل کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اس ایمان کی مضبوطی کے لیے، اس ایمان کی سلامتی کے لیے، اس ایمان کو عروج میں اوپر لے جانے کے لیے جب تک اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو، ہمیں ایمان کی حلاوت، ایمان کا کمال، ایمان کی اچھائی، بلکہ ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں، حضور پاک نے فرما دیا کہ جس کے دل میں میرے اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ برادران عزیز، یہ حکم پروردگار کا ہے کہ میرے حبیب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان کے خرابت داروں سے محبت کرو، اور احادیث کریمہ میں حضور پاک نے واضح طور پر سمجھا دیا کہ اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو میرے خرابت داروں سے محبت کرو، اور جب میری اہل بیت کو دیکھو، ان کی طرف تمہاری نگاہیں ہوں تو میری نسبت تمہارے ہمیشہ خیال میں رکھنا۔ برادران عزیز، آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھا رہا ہوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سادات کو دیکھتے ہیں، سادات اکرام جو ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ سادات ہمارے درمیان ہیں، کیونکہ انہیں حضور پاک کی نسبت حاصل ہے، وہ نسبت خاص حاصل ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی کے خاطر، کسی کے حسن سے محبت ہوتی ہے، کسی کے مال سے محبت ہوتی ہے، کسی کی طاقت و جلال سے محبت ہوتی ہے، کسی کے علم سے محبت ہوتی ہے، کسی کے انداز سے محبت ہوتی ہے، کئی الگ الگ جہتوں سے، کئی الگ الگ وجوہات پر، کئی الگ الگ اسباب کی خاطر لوگوں سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں جب تم میری اہل بیت کو دیکھو، جب تم میرے رشتہ داروں کو دیکھو، جب تم میرے خرابت داروں کو دیکھو، جب تم میرے گھر والوں کو دیکھو تو تمہارے نگاہ میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور میری نسبت، میری محبت ہونی چاہیے، کہ وہاں پر ان کے علم کو نہ دیکھو، وہاں پر ان کی دولت کو نہ دیکھو، وہاں پر ان کے مال و متاع کو نہ دیکھو، وہاں پر ان کے جاہ و جلال کو نہ دیکھو، وہاں پر ان کے مقام و مرتبے کو نہ دیکھو، وہاں پر دیکھو تو میری نسبت کو دیکھو، وہاں دیکھو تو میری خرابت کو دیکھو، وہاں دیکھو تو میرے تعلق کو دیکھو، کہ اگر وہ بظاہر کمزور ہے، اگر بظاہر علم میں کم ہے، اگر بظاہر مال و دولت میں کم ہے، اگر بظاہر عزت و مقام میں کم ہے، لیکن میری نسبت رکھتا ہے، تو تمہیں اہل بیت کی محبت میری نسبت کی خاطر کرنی چاہیے۔ برادران عزیز، آج ہم اگر سادات غریب ہو تو وہ احترام نہیں دکھتا، سادات کمزور ہو تو احترام نہیں دکھتا، لیکن جب ہم سادات اکرام کو دیکھیں تو ان کے مقام و مرتبے سے نہیں، حضور پاک کی نسبت کے صدقے میں دیکھیں۔ یہ بات کو سمجھیں، یہ خصوصاً اہل بیت اطہار کے لیے فضیلت ہے، اور ان اہل بیت اطہار کے صدقے میں سادات اکرام کے لیے بھی فضیلت ہے۔ برادران عزیز، تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب میری اہل بیت کا ذکر ہو، ان کی یاد ہو، ان کی محبت ہو، تو میری خاطر ہو، میری نسبت کی خاطر ہو۔ واضح الفاظ ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے، حضور پاک نے فرما دیا انی تارکم فیکم مستخلین ما ان اخذتم لن تضلوا، میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد، ترمذی، الگ الگ انداز میں یہ حدیث ہر کتاب میں موجود ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ایک میری اہل
بیت میری عطر ما ان اخذتم لن تضلوا، کہ اگر تم ان کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں، کبھی تم غلط راستے پر نہیں چلو گے، اگر تم قرآن کو تھام لو اور میری اہل بیت کو تھام لو۔ اور آگے فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں، 3 مرتبہ فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہے، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں میری اہل بیت کے تعلق میں، میرے اہل بیت کے لیے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ حضور پاک اپنی امت کو فرما رہے ہیں۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ وہی کلمہ پڑھنے والوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا۔ حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں، آج بھی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہو گئے ہیں جنہیں اہل بیت کا ذکر پسند نہیں ہے، جنہیں اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر پسند نہیں ہے۔ انہیں حدیث پاک پڑھنے کی ضرورت ہے، انہیں قرآن مجید پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کا سمجھاتا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، حدیث پاک کا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، ہمارا مقصد حضور پاک کی محبت، حضور پاک کا طریقہ ہے، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں، حضور پاک بھی چاہتے ہیں ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ حضور پاک نے تو فرما دیا کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بھی لوگ اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں حضور پاک کا امتی بنایا ہے، اہل بیت اطہار کا چاہنے والا بنایا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اس راستے پہ چلائیں۔ میں نے 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، چاہتا تھا کہ 5 رکھوں، لیکن وقت کیونکہ قریب ہو گیا، انشاءاللہ کل سے پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آیات کریمہ بھی سنیں گے، احادیث کریمہ بھی سنیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً حسنین کریمین کا جو تعلق رہا ہے، جو محبت کے انداز رہا ہے، اس انداز کی کچھ حلقیوں کو ہم بھی سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر اعتبار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفا کامل عطا فرما، ہمیں جو مخروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ۔